روزے اور صحت کے پروگرام میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور غذا، اور روزے کا غذا کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے کی بنیادی اسپرٹ تو یہ ہے کہ روزے میں ہم غذا کا استعمال کم کریں، یعنی عام دنوں میں ہم جتنی غذا استعمال کرتے ہیں، جتنی کیلوریز استعمال کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کم غذا استعمال کریں۔ اور یہ ظاہر ہے غذا کا استعمال ہماری زندگی کا ایک بڑا بہت اہم اور بنیادی حصہ ہے، کیونکہ غذا ایک بہت اہم ترین انسانی ضرورت ہے۔ لیکن رمضان میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بنیادی طور پہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، یہ غذا کے زیادہ استعمال کا مہینہ نہیں ہے۔ somehow بہت سارے لوگ اس مہینے میں عام دنوں سے زیادہ غذا استعمال کرتے ہیں، اور بے تحاشا لوگ جو ہے نا سحری میں بھی کھاتے ہیں اور افطار میں بھی کھاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع ہے کہ جو بہت اہم ہے کہ رمضان کے موضوع میں ہمیں غذا کا کیا طریقہ کار رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ دو غذاؤں کا تذکرہ ہوا ہے رمضان میں، ایک سحر اور ایک افطار، اور در حقیقت انسان کے لیے یہ 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کافی ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے میں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو رمضان میں 3 وقت کا کھانا کھاتی ہے، افطار بھی کرتی ہے، رات کا کھانا بھی کھاتی ہے اور سحری بھی کرتی ہے۔ تو میرا خیال میں صحت کے لیے یہ چیز اتنی فائدہ مند نہیں ہے۔ یا تو یہ تینوں چھوٹی چھوٹی میلز ہوں تو چل جائے گا کام، لیکن تینوں بڑی میلز ایک 8-9 گھنٹے کے وقفے میں جو ہے نا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے 2 وقت کا کھانا کھانا کافی ہے، ایک سحر اور ایک افطار۔ دوسری بات ہے کہ تمام کھانوں میں 24 گھنٹے میں جو سب سے بنیادی غذا جس کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور احادیث میں، وہ یہ کہ تمام غذاؤں میں سب سے اہم ترین غذا سحری ہے۔ somehow ہم لوگ سب سے زیادہ اہمیت افطار کو دیتے ہیں، افطار کا انتظام ہو، اس کے بہترین اس کے لوازمات اور ساری چیزیں ہوں، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ہمیں سحری کو دینی چاہیے کہ سحری ہماری پراپر ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ سحری میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سحری کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری میں تاخیر بہتر ہے، یعنی بالکل آخر تک سحری کی جائے۔ بعض لوگ 2-2:30 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے اور ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ تو ایک تو سحری آخر میں ہونی چاہیے، سحری میں تاخیر ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ سحری میں پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پورا نیکسٹ 15-16 گھنٹے آپ کو پیاسا رہنا ہے، اور سحری میں کم از کم آدھا لیٹر پانی استعمال کرنا چاہیے۔ سحری سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سے آپ پانی کا استعمال کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے جسم میں صبح میں پانی کی اچھی مقدار موجود ہو۔ تیسری بات ہے کہ روزے میں کیفینیٹڈ ڈرنکس کا استعمال نقصان دہ۔ کیفینیٹڈ ڈرنکس میں چائے آتی ہے، کافی آتی ہے اور یہ کولڈ ڈرنکس آتے ہیں، یہ چیزیں نقصان کرتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں جسم کے اندر خشکی پیدا کرتی ہیں، جسم کے اندر سے پانی کو نکال دیتی ہیں، پیشاب آور ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم کے اندر پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم سحری میں یہ چائے، کافی اور اس طرح کے کیفینیٹڈ ڈرنکس کا استعمال نہ ہو۔ لوگ رات کو بہت سارے کیفینیٹڈ ڈرنکس استعمال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی، تو یہ چیز نقصان دہ ہے۔ افطار میں تو پھر بھی اتنے نقصان نہیں کرتی، لیکن سحری میں نقصان دہ ہے، تو اس کا استعمال سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس رمضان کے اندر۔ تیسری، رمضان میں غذا سے بھی زیادہ اہم ترین چیز جو ہے نا وہ ہے پانی کا استعمال، کیونکہ آپ کی جو سب سے اہم ترین غذا ہے پورے جسم میں وہ پانی ہے، جو آپ کی زندگی کے لیے غذا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور پانی کے لیے تمام ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ روزانہ ہمیں 2 سے 2.5 لیٹر، اور اگر گرمیاں زیادہ ہوں تو 3 لیٹر پانی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس پانی کے پینے کے لیے ہمارے پاس وہی 8-9 گھنٹے کا ٹائم ہے، وہ جو افطار اور سحری کے درمیان جو 8 یا 9 گھنٹے ہیں وہی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اس میں ہم پانی استعمال کریں۔ اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم میجر کر کے باقاعدہ افطار اور سحری کے درمیان 2 سے 2.5 لیٹر اور 3 لیٹر پانی استعمال کریں، اس لیے کہ یہ پانی کی کمی جو ہے ہماری صحت کو نقصان پہنچائے گی۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے کے اندر پانی کا استعمال کم کیا تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ہماری آنتوں کو نقصان پہنچے گا، ہمارے جگر کو، ہمارے گردے کو اور ہمارے کافی سسٹمز کو پانی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پانی پراپر مقدار کے اندر استعمال کریں۔ اسی طرح دوائیوں کا استعمال جو ہے نا رمضان کے مہینے میں، ظاہر بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو مختلف طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ دوائیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی پہلے سے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے کہ کون سی دوا ہمیں کس وقت لینی چاہیے اور غذا سے کتنی دیر پہلے یا کتنی دیر بعد لینی چاہیے۔ بہت سے لوگ ظاہر کھانے کے بعد دوائی استعمال کرتے ہیں، آخری کھانا ہوتا ہے تو سحری میں بعض اوقات دوائیں لینے میں اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو اس لیے کھانے کے کتنی دیر بعد دوائی لی جائے کہ اس کا پراپر اثر ہو، یہ ہمیں پراپر معلومات ہونی چاہیے ڈاکٹر سے مشورے کے ذریعے کہ ہم کون سی دوائی کس وقت لے سکتے ہیں اور سحر میں اور افطار میں کس وقت لے سکتے ہیں۔
اسی طرح اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہماری غذا کے اندر اس کی کمپوزیشن کیا ہونی چاہیے. زیادہ تر سحر میں ہمیں رچ کاربوہائیڈریٹ فوڈ لینا چاہیے. ہم جیسے رمضان میں افطار میں کھجور کا استعمال کرتے ہیں، آپ سحر میں بھی کھجور کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے صحت کے لیے. اور لوگ سحر میں زیادہ تر رچ کولیسٹرول یا فیٹ والے فوڈ لیتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ اس معدے میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں. پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا معدے میں 7-8 گھنٹے تک رہتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو اور فوڈ ہوتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹ والے ہوتے ہیں، وہ ذرا کم دیر تک رہتے ہیں، تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اوور آل ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رمضان میں جو ہماری غذا کا تقریباً آدھا حصہ یا آدھے سے زیادہ حصہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے. عام دنوں میں تو 70% ہونا چاہیے جو تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں، کیونکہ اگر گرین کا حصہ ہم بڑھا دیں گے تو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم افطار میں فروٹس اور ویجیٹیبلز استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں سحری میں بھی پھل کا استعمال کرنا چاہیے، کھجور کا استعمال کرنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. اور رمضان میں ڈرائی فروٹس بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اگر لوگ چاہیں تو لے سکتے ہیں، اس کے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن زیادہ پھلوں کا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے مفید ہو سکتا ہے. اسی طرح رمضان میں وائٹامنس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. کیلشیم ہے، وائٹامن ڈی ہے، ملٹی وائٹامن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ بیلنس غذا نہیں لے پاتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، وہ رمضان کے مہینے میں وائٹامنس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ تھوڑی اور بعض اوقات توانائی بہتر ہو جاتی ہے. تو اسی لیے رمضان کا مہینے میں ہمیں اپنی غذا کا خیال رکھنا چاہیے. زیادہ غذائیت کے بجائے، بہت زیادہ کھانے کے بجائے تھوڑا کم کھانا چاہیے، اور اچھی متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ جو فیٹی فوڈ ہے اور بہت زیادہ تلے ہوئے کھانے اور مسالے والے کھانے سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. کبھی کبھی کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ہماری سحر اور افطار میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. اور میں پھر کہوں گا کہ سحری کو زیادہ اہمیت دیں، بہترین سحری کا انتظام کریں. سحری سب سے زیادہ بابرکت کھانا ہے پورے رمضان کے مہینے میں، اور واقعتاً اس کا سب سے زیادہ اہتمام اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بقیہ افطار اگر کریں اور یا تو لائٹ افطار کریں بالکل، اور پھر اس کے فوراً بعد کھانا کھا لیں تاکہ آپ کے جسم کو، معدے کو تھوڑا ایک ریسٹ بھی مل جائے اور غذا ہضم کرنے کا بھی پورا اس کو موقع مل جائے، تو زیادہ بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ ہم رات افطار بھی کریں پوری طرح اور پھر رات کا کھانا بھی کھائیں. اور جب یہ بندہ 2 غذائیں اچھی کھا لیتا ہے تو پھر اس کے پاس سحری کی گنجائش نہیں رہتی، اور سحری پھر کم ہو جاتی ہے جو ایکچولی صحت کے لیے نقصان دہ. تو اس لیے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ سحری کو فوکس کریں، اور اپنی بقیہ غذاؤں کو اس کے مطابق آپ ہینڈل کریں، اور یہ دیکھیں کہ کون سی غذا آپ کو کتنی لینی ہے، کس طرح لینی ہے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عبادت کا بھی مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو واقعات ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. لیکن وہ اس رزق کو ہمیں اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ہماری صحت کے لیے مفید بھی ہو اور ہمارے لیے عبادت کرنے میں آسانی بھی ہو اس کے نتیجے میں.